دوستوں، سلام مسنون۔ یہ الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ڈی ایم کے اور اے ڈی ایم کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے ووٹ حاصل کریں آنے والے انتخاب میں اسمبلی کے لیے، اور وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ جیت کر آئیں گے تو لوگوں کو واشنگ مشین دیں گے اور نہ جانے کیا کیا دیں گے۔ تو اس طرح حکومت لوگوں کے لیے چیزیں دے گی تو معاشی حالت کیا ہوگی، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ دونوں پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ کچھ نہ ہوگا، سہولیات ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ گیس کا دام بڑھ گیا ہے، پیٹرول کا دام بڑھ گیا ہے، ڈیزل کا دام بڑھ گیا ہے، اور کئی اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے داموں میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج کٹیہار میں کانگریس کارکنوں کی طرف سے ایک احتجاج ہوا ہے۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی جی کا پتلا جلایا گیا اور مانگ کی گئی کہ ٹھیک اصول کو اپناتے ہوئے داموں میں کمی لائیں۔ ایک اور خبر بھی ہے، بہت سی افسوسناک خبر۔ ہماچل پردیش کے بی جے پی کے ایم پی رام سوروپ شرما اپنے کمرے میں کہا جاتا ہے کہ خودکشی کر لی ہے، مگر پولیس کی طرف سے کوئی وجہ ان کی موت کی نہیں بتائی گئی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے جاننے کی کہ یہ بی جے پی کے ایم پی کی موت کس طرح ہوئی ہے۔ اسی وقت ہمارے پردھان منتری مودی جی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے لیے بہت اچھے کام کرتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ ان کی موت پر انہوں نے کنڈولنس پیش کیا ہے۔ یہ بھی آج کی خبر تمام اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اور ممتا بنرجی کے بارے میں تو کیا کہنا، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ ویسٹ بنگال کی لائنس ہیں۔ انہوں نے 10 وعدے کر دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کو ان کی پارٹی دور کرے گی، تعلیم میں اضافہ کے لیے لوگوں میں کوشش کرے گی، پسماندہ طبقوں کو ماہانہ کچھ پینشن دے گی۔ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے کا کریڈٹ کارڈ دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے ممتا بنرجی کی طرف سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ممتا بنرجی کو فریکچر ہو گیا، کہا جاتا تھا کہ سازش ہے۔ جیسے بھی ہو، آج بنگال میں ممتا بنرجی کا دھوم ہے، ہر جگہ ان کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ وہ کئی میلوں کا سفر ویل چیئر پر کر کے لوگوں سے ووٹ کی گزارش کر رہی ہیں۔ وہ ایک بہت دلیر لیڈر ہیں، آپ جانتے ہیں۔
اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی کے بہت سے کارکن، عمرا، وزراء ویسٹ بنگال پہنچے ہیں اور ان کی طرف سے بی جے پی کے لیے ووٹ مانگی جا رہی ہے، مگر ممتا بنرجی کے سامنے کس کی چلے گی، یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ کس کی چلے گی یا نہ چلے گی، یہ شاید انتخابات کے بعد معلوم ہوگا۔ اب تو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، لوگ یوں تو سمجھ رہے ہیں کہ ترنمول کانگریس کی جیت ہوگی، کیونکہ ممتا بنرجی پر سب کو یقین ہے، اور ہمارے ملک میں کئی وجوہات پر بی جے پی کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ بسن ہیں، اور یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی لیڈروں کی طرف سے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ جیسے بھی ہو، ہماری آرزو تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مرکز میں ہو یا ریاستوں میں اچھی پارٹیاں حکومت کریں، اچھے لوگ جیت کر آئیں اور لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے کام اچھے ڈھنگ سے کریں۔ ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ جہاں تک تمل ناڈو کے اسمبلی الیکشن کی بات ہے، یہاں ڈی ایم کے اور اے ڈی ایم کے دونوں پارٹیاں مضبوط ہیں، دونوں کی طرف سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں۔ آمبور میں ڈی ایم کے اور اے ڈی ایم کے دونوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس ووٹ مانگ رہے ہیں۔ وہ کئی لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ دیں، کیونکہ ان کی پارٹیاں لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے کام کریں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آمبور میں کس پارٹی کے امیدوار کی جیت ہوتی ہے، ڈی ایم کے امیدوار کی جیت ہوتی ہے یا اے آئی ڈی ایم کے امیدوار کی جیت ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ابھی کوئی بات لوگوں کی طرف سے ابھر کر سامنے نہیں آئی ہے، مگر کوششیں تو جاری ہیں۔ جہاں تک ڈی ایم کے ایم ایل اے ویلویلادن کی بات ہے، وہ ضمنی انتخاب میں جیت کر آئے ہیں، انہیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ کورونا کی وجہ سے 1 سال گزر گیا اور دوسرے مہینے بھی زیادہ کام نہیں ہو سکے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملا پھر وہ جیت کر آئیں تو ضرور لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے کام کریں گے۔ یوں تو انڈین یونین مسلم لیگ اور کئی پارٹیوں کی طرف سے ڈی ایم کے ساتھ انتخابی سمجھوتا ہوا ہے، تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آمبور میں ڈی ایم کے کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ بھی قیاس آرائی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت ہوتی ہے۔ مگر ایک بات تو ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں دراوڑ پارٹیاں یعنی ڈی ایم کے اور اے ڈی ایم کے مضبوط ہیں، مگر اس بار ڈی ایم کے کو جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ حکمراں پارٹی اے آئی اے ڈی ایم کی طرف سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں۔ انشاءاللہ ڈی ایم کے کی ہی جیت ہوگی اور ڈی ایم کے اسٹالن انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ بنیں گے۔
یہ اس کے لیے بہت اچھے چانسز ہیں، ایسا ہی ہوگا، کر کے خیال میں بھی ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے، تمل ناڈو میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جگہ نہ ہونے کی بات کوئی اور نہیں، بلکہ بی جے پی کے لیڈر ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھی مانگے 20 سیٹوں میں بی جے پی کی تمل ناڈو میں کہیں جیت نہ ہوگی، مگر ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ بہت کڑوی بات ہے۔ ہاں، کہیں ایک جگہ کسی ایک بی جے پی امیدوار کی جیت ہو سکتی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے بھی ہو، انتخاب اچھی طرح سے ہوں، انتخابات میں کوئی جھگڑا نہ ہو، لوگ امن و امان کے ساتھ پولنگ بوتھ جائیں اور ووٹ دیں، اور یاد رکھیں کہ ضرور الیکشن کے دن پولنگ بوتھ پر چلے جائیں، کوئی ووٹ مس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جمہوری ملک میں ہماری قوت ووٹ ہوتی ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔